الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ رد اور قبول کرنے کے لحاظ سے حدیث کی اقسام۔ رد اور قبول کرنے کے لحاظ سے حدیث کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 مقبول، نمبر 2 مردود۔ مقبول وہ روایات جن میں راوی کا سچ غالب ہو۔ مقبول کا حکم، یہ شریعت میں حجت ہیں اور ان پر عمل واجب ہے۔ مقبول کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مقبول معمول بہ یعنی قابل عمل، نمبر 2 مقبول غیر معمول بہ یعنی ناقابل عمل۔ پہلی قسم مقبول معمول بہ کی اقسام۔ مقبول معمول بہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 صحیح لذاتہ، نمبر 2 حسن لذاتہ، نمبر 3 صحیح لغیرہ، نمبر 4 حسن لغیرہ۔ اب ہم ان چاروں قسموں کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1 صحیح لذاتہ۔ صحیح سقیم کی ضد ہے۔ ایسی حدیث جس کی سند متصل ہو، راوی عادل اور ضابط ہوں اور اس میں شذوذ اور علت بھی نہ ہو۔ اتصال سند، ہر راوی نے اپنے سے اوپر والے راوی سے براہ راست حدیث سنی ہو۔ عادل، ہر راوی عاقل بالغ ہو، گناہوں اور بد اخلاقی سے بچنے والا ہو۔ ضابط، تمام راوی حدیث کو مکمل طور پر محفوظ کرنے والے ہوں، خواہ یہ حفاظت لکھ کر کی جائے خواہ یاد کر کے۔ نمبر 4 عدم شذوذ، حدیث بیان کرنے والا ثقہ راوی اپنے اوثق کی مخالفت نہ کرے۔ ثقہ قابل اعتماد شخص وہ شخص جو اچھے کردار کا مالک ہو اور احادیث کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ علت، وہ حدیث معلول نہ ہو، اس کا تعلق راوی کے وہم سے ہوتا ہے۔ مقبول معمول بہ کی دوسری قسم حسن لذاتی ہے۔ حسن کے معنی خوبصورتی کے ہیں۔ یہ صحیح لذاتی ہی ہے، صرف راوی کے ضبط میں کچھ کمی ہو تو حسن لذاتی ہی بن جاتی ہے۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جعفر بن سلیمان حسن الحدیث ہیں۔ صحیح لغیرہ، یہ حسن لذاتہ ہی ہے جب وہ دوسری کسی سند سے بھی مروی ہو۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے لیے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ حسن لغیرہ، وہ ضعیف روایت ہے جو ایک سے زیادہ سندوں سے مروی ہو اور راوی کے ضعف کا سبب فسق یا جھوٹ نہ ہو۔ مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوران سفر 2 رکعت نماز ظہر کی ادا کی اور اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اب ہم مقبول کی دوسری قسم مقبول لغیرہ معمول بہ کی کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 محکم و مختلف الحدیث، نمبر 2 ناسخ و منسوخ الحدیث۔ محکم کے معنی پختہ اور مضبوط کے ہیں۔ ایسی مقبول حدیث جو اختلاف سے پاک ہو، مثلا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اکثر احادیث محکم ہیں۔ مختلف الحدیث وہ 2 ایسی مقبول احادیث جن کا مفہوم بظاہر مختلف ہو اور اس اختلاف کو دور کرنا بھی ممکن ہو۔ مثلا ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ مختلف الحدیث پر عمل کی صورتیں۔ نمبر 1 مختلف الحدیث میں جمع و تطبیق ممکن ہو۔ مثلا کوئی بھی بیماری بذاتی خود متعدی نہیں ہوتی، احتیاط کرنے کے لیے بھاگنے کی حدیث اس لیے بیان فرمائی کہ کسی کا عقیدہ کمزور ہے تو وہ یہی سمجھے گا اس بندے کی وجہ سے اسے یہ بیماری لگی، حتیٰ کہ وہ اللہ کی وجہ سے لگی ہوگی۔ ایک مرتبہ
کسی نے کہا کہ خارج زدہ اونٹ کو صحیح و تندرست اونٹوں میں چھوڑ دیا جائے تو انہیں بھی خارج زدہ کر دیتا ہے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھلا پہلے اونٹ کو کس نے خارج زدہ کیا تھا؟ نمبر 2، مختلف احادیث میں جمع و تطبیق ممکن نہیں ہوتی۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نسخ۔ اگر تاریخ کا پتہ چل جائے تو پہلا حکم منسوخ اور دوسرا ناسخ ہوگا۔ نمبر 2، ترجیح۔ راجح پر عمل ہوگا اور مرجوح کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نمبر 3، توقف۔ اگر ترجیح کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو توقف کیا جائے گا، یعنی وقتی طور پر دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری قسم ناسخ و منسوخ الحدیث۔ نسخ کے معنی ازالہ اور نقل کے ہیں۔ شارع کا پہلا والا کسی حکم کو بعد والے کسی دوسرے حکم سے بدل دینا۔ ناسخ و منسوخ حدیث کی پہچان کے طریقے۔ نقل صریح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کو جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کردہ اعمال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ آخری عمل یہ تھا کہ آگ پر پکی اشیاء کے استعمال سے وضو نہ فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2، تاریخ کے ذریعے۔ سنگی لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت احرام و روزہ سنگی لگوائی ہے۔ پہلی حدیث فتح مکہ جبکہ دوسری حدیث حجۃ الوداع کی ہے، لہٰذا پہلی مقدم اور دوسری متأخر ہے اور متأخر پر عمل کیا جائے گا۔ ناسخ و منسوخ۔ جو شراب پیے اسے درے لگاؤ اور اگر چوتھی بار پیے تو قتل کر دو۔ اجماع ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے۔ مردود۔ تعریف ایسی حدیث جس کے عدم ثبوت پر دلیل قائم ہو جائے، مثلا اس کی سند میں انقطاع ہو یا اس کے راوی پر طعن کیا گیا ہو۔ عام طور پر علماء حدیث خبر مردود کو ضعیف کہتے ہیں۔ ضعیف قوی کی ضد ہے۔ ضعف حسی اور معنوی دونوں طرح کا ہوتا ہے، یہاں معنوی ضعف مراد ہے۔ ضعیف کی اصطلاحی تعریف، وہ حدیث جس میں حسن لغیرہ کی شرائط پوری نہ ہوں۔ ضعف کے درجات۔ ضعف حدیث کے درجات میں کمی پیشی اس کے راویوں کے ضعف میں کمی پیشی کی وجہ سے ہوتا ہے، چنانچہ بعض احادیث ضعیف، بعض سخت ضعیف اور بعض منکر ہوتی ہیں۔ ضعیف کی بدترین قسم موضوع ہے۔ مثلا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ضعیف کو بیان کرنے کا حکم۔ ضعیف روایت کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم موضوع روایت کی نشاندہی کیے بغیر بیان کرنا جائز نہیں۔ ضعیف روایت میں عقائد اور احکام شرعیہ سے متعلق احادیث کو بیان کرنا جائز نہیں۔ ضعیف روایت میں متعلق روایت بیان کرنا جائز نہیں، مثلا احکام شرعیہ سے متعلق روایات۔ ضعیف روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ ضعیف پر عمل کا حکم۔ موضوع روایات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ احکام والی احادیث پر عمل جائز نہیں، بلکہ صرف فضائل والی احادیث پر عمل جائز ہے۔ اس پر عمل کے وقت ثابت شدہ سنت پر عمل کی نیت نہ ہو، بلکہ احتیاط کے طور پر عمل کیا جائے۔